मैं दिन बदन फैलती ही चली जा रही थी। मेरा वजूद काबू ही नहीं आ रहा था। जो कोई मुझे देखता वो हैरत से पूछता, फरजाना तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो? और मैं इस सवाल पर झेंप जाती। मुझे तो खुद समझ नहीं रहा था कि मुझे क्या हुआ है। मैं किसी को क्या बताती। मेरी शादी को यह दूसरा ही महीना शुरू हुआ था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि उठना बैठना भी मुश्किल लग रहा था। जबकि न ही मेरे खाने पीने में कोई तब्दीली आई थी और न ही मेरी रूटीन चेंज हुई थी, लेकिन फिर भी मैं बेढब होती चली जा रही थी। वो सारे कपड़े जो शादी पर मेरे ससुराल वालों ने मुझे दिए थे, वो सब के सब तंग पड़ गए थे और मैंने सब दूसरों को बांट दिए थे और ख़ुद पहनने के लिए नए कपड़े बनवाए थे। लेकिन हफ्ते भर में ही वो नए कपड़े भी तंग हो गए और मेरा दिमाग ख़राब होने लगा। ये क्या मुसीबत आ गई थी। मैं थोड़ी देर चल फिर लेती तो मेरा सांस इखड़ने लगता और मुझे अपना आप संभालने में ही मुश्किल होती। मैंने अपने 80 साला शोहर वाजिद से कहा कि मैं किसी डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ, पता तो चले आखिर मसला क्या है। मेरी बात सुनकर वाजिद हत्ते से इखड़ गए और कहने लगे कि मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतने प्यार से रखता हूँ, ये उसी का ही नतीजा है और तुम हो कि डॉक्टर के पास जाने की बात कर रही हो। वाजिद की बात सुनकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया। इनसे तो जो भी बात करो वो अल्टा ही मतलब निकालते। शायद ये उनकी उम्र का तकाजा था कि वो मेरी कोई बात समझ ही नहीं पाते थे। मेरे लिए चलना फिरना मुहाल हो गया था और वो उसे अपनी मोहब्बत से जोड़ रहे थे। समझ ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी मोटी कैसे हो गई हूँ, जबकि मैं आज तक बहुत ही दुबली पतली और खूबसूरत थी। लेकिन उस शादी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटा कर दिया था। इस मोटापे ने मेरे खूबसूरत नखुश को भी चेहरे में ही दबा कर रख दिया था। मैं तो आईने के सामने खड़ी होती तो आईने में भी पूरी न समाती और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। मैं जानती थी कि मोटापा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इंसान को नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरा वज़न कम ही नहीं हो रहा था। बहुत से लोग तो मुझे पहले ही नज़र में पहचान ही नहीं पाते थे कि मैं फरजाना हूँ। यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैंने बहुत से टोटके भी आजमा लिए, लेकिन कोई फ़र्क न पड़ा। और फिर एक दिन मुझे मौका मिल गया कि मैं अस्पताल पहुंच गई हुआ। कुछ यूं कि मैं अपनी उमा से मिलने उनके घर गई तो उमा को बहुत तेज़ बुखार था। मैं उन्हें लेकर अस्पताल गई और वहीं मैंने सोचा कि मैं खुद भी डॉक्टर को चेकअप करा लेती हूँ। और फिर जब मैंने डॉक्टर को अपना चेकअप कराया तो डॉक्टर ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश हो गए, क्योंकि मेरे उस मोटापे की वजह कोई और नहीं बल्कि मेरा 80 साल का शौहर था। पहले तो मुझे डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं आया। यह कैसे मुमकिन था कि मेरे उस वज़न के पीछे की वजह मेरा शौहर था। लेकिन फिर उसने न सिर्फ मेरी टेस्ट की रिपोर्ट मेरे उग्गे रखें, बल्कि बहुत से ऐसे सवाल जवाब भी हमारे दरमियान हुए जिससे हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई और मुझे पता चला कि ये सब कैसे हुआ है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अक्सर ऐसा ही होता है, बड़ी उम्र के मर्दों से शादी करने वाली लड़कियां मोटी हो जाती हैं या फिर उनमें कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर आती है। और उसकी जो वजह डॉक्टर ने मुझे बताई वह सुनकर अब के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम फरजाना है। मैं 32 साल की होने वाली थी, लेकिन अब तक मेरा रिश्ता नहीं हुआ था। मेरे बालों में चांदी उतरने लगी थी और फिर एक दिन उमा ने मुझे बताया कि मेरा रिश्ता अय्या है तो मुझे खुशी महसूस हुई, क्योंकि मेरे रिश्ते उना ही बंद हो गए थे। काफ़ी अरसे से मैं और उमा उसी इंतज़ार में थे
کہ کوئی اچھا رشتہ ہوتا تو دوسری لڑکیوں کی طرح میری بھی شادی ہو جاتی، لیکن ہمارے غریبی نے دروازے پر ایسے ڈیرے ڈال رکھے تھے کہ کوئی بھی ہمارے گھر رشتہ ہی نہیں لاتا تھا۔ اب رشتے کی بات سن کر میں خوش ہوئی، لیکن اماں کا چہرہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ اماں کیا تم خوش نہیں ہو؟ اماں کہنے لگی خوش تو ہوں، لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ لڑکے والوں نے لڑکے کی تصویر نہیں دکھائی اور وہ طلاق یافتہ ہے، سنا ہے اس کی 2 بیویاں اسے چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اماں کہنے لگی رشتے والی نے بتایا ہے، بہت کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، اپنی زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، کوئی تنگی نہیں ہوگی، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ اگر وہ پہلے لڑکے کی تصویر دکھا دیتی تو اچھا ہوتا۔ آج کی 2 طلاقیں کیوں ہوئی ہمیں وجہ بھی نہیں بتائی۔ اماں اگر ایسی بات ہے تو تم کہہ دو کہ پہلے ہمیں تصویر چاہیے، اگر تمہیں تصویر سمجھ آئے تو اس کی طلاقوں کے بارے میں بھی معلوم کر لینا۔ ویسے جو اپنی 2 بیویوں کو چھوڑ چکا ہو وہ تیسری شادی کو کیسے نبھائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ایسی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی 2 بیویاں اس کو چھوڑ کر گئی ہیں۔ اماں کچھ سوچ کر کہنے لگی بیٹا ہمارے گھر میں کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، میں ڈر رہی ہوں کہ اگر اتنی ڈیمانڈ رکھوں گی تو کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ویسے بھی لڑکے کی شکل صورت کون دیکھتا ہے، اس کے پاس تجھے دینے کے لیے ہر طرح کی آسائش ہے، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ رہی بات مردوں کی تو جس کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ 2 کرے یا 4 کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بتا کیا کہتی ہے؟ کہنا تو میں یہ چاہتی تھی کہ اماں اگر اس نے ان 2 کی طرح مجھے بھی چھوڑ دیا تو پھر میرا کیا ہوگا، لیکن اماں کی شکل دیکھ کر خاموش ہو گئی اور صرف یہی کہہ سکی کہ تو بڑی ہے، اماں جو تیرا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا، جبکہ دل میں یہ خوف بیٹھ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو وہ مجھے بھی کچھ دنوں میں ہی اپنی زندگی سے نکال دے۔ میں نے خاموشی سے اماں کے آگے سر جھکا دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری شادی کو لے کر اماں بہت زیادہ ہی پریشان ہیں۔ ابا کے انتقال کے بعد سے ایک یہی فکر تو تھی جو ہر وقت انہیں ستاتی تھی کہ انہیں میری ذمہ داری ادا کرنی ہے، اسی لیے میں نے ہر معاملے میں خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ویسے بھی ہماری غریبی نے دل کے سارے ارمان ختم کر دیے تھے، آپ تو قسمت کے لکھے کو قبول کرنا تھا۔ اماں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا تھا، کہنے لگی بیٹا لڑکیاں ہی خراب ہوتی ہیں، دولت والے لڑکوں سے پیسے کے لیے شادی کرتی ہیں اور پھر چھوڑ جاتی ہیں، تو اچھی بیوی بننا، فرمانبردار رہنا، کوئی بھی مرد پاگل تھوڑی ہوتا جو اپنی اچھی خاصی بیوی کو چھوڑ دے۔ اماں نے خود ہی توجیحات بھی ڈھونڈ لی تھی اور پھر سوچ بچار کے بعد رشتے والی کو کہہ دیا کہ ان لوگوں کو لے کر آ جائے۔ اماں کو کیا خبر تھی کہ لڑکے کی تصویر نہ دکھانے کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھا اور اس کی 2 طلاقیں کیوں کر ہوئی تھیں۔ اگلے ہی دن رشتے والی 2 عورتوں کو لے کر ہمارے گھر چلی آئی۔ وہ عورتیں کچھ عجیب سی لگ رہی تھیں، دیکھنے میں تو امیر گھرانے کی تھی، مگر بہت اونکھیں گھما گھما کر ہمارے گھر کا جائزہ لے رہی تھیں اور مجھے دیکھ کر بھی کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہیں، اور پھر سوال جواب کے نام پر کچھ بے تکی سی باتیں کی آپس میں بھی سرگوشیاں کرنے لگی۔ ان کے چہروں پر ایک الگ سی ہی مسکراہٹ تھی اور پھر جاتے جاتے ہاں کہہ کر چلی گئی۔ مجھے تو ان عورتوں کی خاک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ 5000 کا جو لفافہ رکھ گئی تھی، میں اسے دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ ابھی تو اماں نے ہاں بھی نہیں کی تھی اور وہ یوں ہی 5000 روپے لٹا کر چلی گئی تھیں۔ یقیناً بہت ہی پیسے والے لوگ تھے۔ اماں بھی اتنے پیسے دیکھ کر چمک اٹھی تھی، اور پھر مٹھائی کا ٹوکرا بھی عیا تھا۔ ہم نے تو آج تک کبھی ٹھیک سے مٹھائی کھائی ہی نہیں تھی،
अब पूरा का पूरा टोकरा हाथ या तो नीयत ही खराब हो गई। अम्मा ने फौरा ही रिश्ते वाली से कह दिया कि हमें रिश्ता कबूल है। न उमा ने तस्वीर को लेकर ज्यादा दबाव डाला, न ही उसकी तलाकों की बात पर उन औरतों से कोई बात की। रिश्ते वाली ने बताया कि उन्हें शादी की बहुत जल्दी है और शादी का सारा खर्च भी वही लोग उठाएंगे, उससे ज़्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती थी। अम्मा ने कोई एतराज़ न किया। यूं बना देखे बना जाने में रख्सत होकर ससुराल चली आई। और हैरानगी की बात तो ये थी कि निकाह के बाद भी उमा ने खुद भी मेरा दुल्हा नहीं देखा था। बस वही दो औरतें थीं जिन्होंने सारी रस्में की थीं, निकाह के वक्त भी वही मौजूद थीं और मुझे रख्सत करवा के भी वही लाई थी। मुझे एक बड़े से कमरे में बैठा दिया गया। मेरा दिल बड़ी तरह धड़क रहा था। रह रहकर ख्याल आ रहा था कि पता नहीं मेरा शोहर कैसा दिखता होगा, उसने अपनी दो बीवियों को क्यों छोड़ा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि दौलत की चमक इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देती है। मेरी आंखों पर भी ऐसी ही पट्टी बन गई थी। मैं बड़ी शिद्दत से अपने दुल्हा वाजद का इंतज़ार करने लगी। पहली बार मुझे लग रहा था कि मेरी किस्मत में भी खुशियां लिखी हुई हैं। ये कमरा बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत था। हर तरह का महंगा सामान मौजूद था। जो जोड़ा मैंने पहन रखा था वो भी कम कीमती नहीं था। और फिर थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं जल्दी से अपने अप में समट गई। मुझे लगा था कि मेरा शुआरैया होगा, लेकिन ये तो कोई और ही था। लाठी टेकते एक हाँफता कांपता वजूद मेरे करीब। यह तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा ससुर है, जो शायद किसी काम से यहाँ आया है या फिर अपनी बहू को देखने के लिए। और वह बूढ़ा मेरे बिस्तर पर ही बैठ गया और अपने लर्ज़ते हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया। आस बूढ़े की ऐसी हरकत पर मैं घबरा गई। भले ही वो मेरा ससुर था, लेकिन शादी की रात इस तरह मेरे बिस्तर पर उकर बैठना और फिर मेरा हाथ पकड़ लेना, ये कहाँ की तमीज़ थी। मैंने घबराकर अपना हाथ छड़ाया और थोड़ा सा पीछे को खुसक गई। वो मेरी उस हरकत पर वो अपने पोपले मना से हंसा और मध्यम आवाज़ में कहने लगा कि वाह, तुम तो बड़ी शर्मेली हो। मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए थी, जो जवान होने के साथ साथ शर्म व हया का ज़ीवर भी रखती हो। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो ये क्या कह रहा था। मैंने फ़ौरा पूछा, अब कौन हैं और मेरे शोहर की जगह यहाँ क्या कर रहे हैं। मेरी बात पर वो बड़ा खामोश हुआ और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, क्या मेरी दोनों बहुओं ने तुम्हें मेरी तस्वीर नहीं दिखाई थी? तुम्हें नहीं बताया कि मैं वाजद हूँ? इस बढ़े की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए पूछा कि अब वाजद हैं? उसने जैसे ही हाँ मैं सिर हिलाया, मुझे लगा मुझ पर क़यामत गुज़र गई हो। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। इन औरतों ने तो ये बताया था कि आदमी की उम्र कोई 40-42 साल के करीब है और यह बढ़ा तो पूरे 80 साल का लग रहा था। मैं घबरा कर खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे कमरे से ही बाहर निकल आई। बाहर वह दोनों औरतें मौजूद थीं जो मुझे रख्सत करवा कर लेकर आई थी। मुझे इस तरह कमरे से निकलता देखकर कहने लगी, क्या बात है, अब आधी रात को बाहर क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए था तो आवाज़ लगा देती। उनके अंदाज में बड़ा ही तंज था। मैंने गुस्से से कहा कि तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। 40 साल का मर्द कहकर इस 80 साल के बूढ़े के साथ मेरी शादी करवा दी है। उसी लिए तुम लोगों ने तस्वीर नहीं दिखाई थी ना। और फिर ये तो 2 दफ़ा अपनी बीवियों को भी छोड़ चुका है। तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। मुझे वापस अपने घर जाना है। इन दोनों ने बहुत अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, ठीक है, हम तुम्हें वापस भेज देते हैं, लेकिन शादी पर जो लाख रुपए का खर्चा हुआ है
اور جو پیسہ ہم نے تمہاری اما کو دیا ہے وہ سب تمہیں واپس لوٹانا ہوگا، ورنہ ہم پولیس کو اطلاع کریں گے کہ تم نے پیسے کے لیے شادی کی اور ہمیں لوٹ کر فرار ہو گئی۔ ان دونوں مکار عورتوں کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے کہا، اب دونوں نے پہلے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اب مجھے ہی پھنسانے کی بات کر رہی ہیں۔ اب جانتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور شادی میں جو خرچے کے پیسے لگی تھے وہ اب لوگوں نے اپنی مرضی سے دیے تھے، ہم نے نہیں مانگے تھے۔ ان دونوں عورتوں نے کاندھے اچکا دیے اور کہنے لگی کہ اب جو بھی ہے تمہیں اس شادی کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ واپسی کی صورت میں تمہیں سارا پیسہ واپس لوٹانا ہوگا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، میری اما سے میری ایک دفعہ بات کرواتے ہیں۔ میں نے اما کو فون ملایا اور جب انہیں بتایا کہ واجد کی عمر 80 سال ہے تو کچھ دیر اما خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، بیٹا اب تو اسے قسمت کا لکھا مان لے، بڑی مشکل سے میں نے تجھے رخصت کیا ہے، اب اگر تو طلاق لے کر واپس لوتی تو ساری زندگی میری دہلیز پر بیٹھی رہ جائے گی اور سارے لوگ الگ تھو تھو کریں گے۔ مجھے اما کی بات پر یقین نہیں، یا وہ مجھے ایک 80 سال کے بوڑھے کے ساتھ نبھاکا کہہ رہی تھی، اور پھر بالآخر میں ایک دفعہ پھر اما کے آگے ہار گئی اور مرے مرے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں لوٹنے لگی تو پیچھے سے وہ عورتیں ایک دوسرے سے کہنے لگی، دیکھ لو کیسا زمانہ ہے، ان کے غریبی پر ترس کھا کر ہم نے انہیں اپنی ساس بنایا اور ان کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ ان سے کہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی بھی کسی ایسے ہی بوڑھے سے کروانا، لیکن خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی واجد بستر پر ہی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، او دلہن او کہاں چلی گئی تھیں؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے میں واجد کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے منع دکھائی کے نام پر مجھے سونے کا ایک بڑا سا لاکٹ دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اپنی 2 بیویوں کو طلاق کیوں دی ہے تو وہ پھر اپنے پوپلے منا سے ہنسا اور کہنے لگا، دونوں ہی بڑی بدذات تھیں، اسی لیے طلاق دی ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور شادی کی یہ رات میں نے انگاروں پر لوٹ کر گزاری۔ میرا بوڑھا شوہر کچھ دیر میرے ساتھ گزارنے کے بعد خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا اور میرے سارے جذبات سلگ کر رہ گئے تھے۔ میں اپنی قسمت کو رونے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ جب دولت کے خاطر میری شادی ہو ہی گئی ہے تو میں اسی دولت کے مزے لے لیتی ہوں۔ میں نے الماری سے ایک بہت اچھا جوڑا نکال کر پہنا، اس کے ساتھ میچنگ زیور بھی پہنا اور میک اپ بھی کیا۔ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر اٹھا اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے بہت بری طرح گھور کر دیکھنے لگا اور پھر اچانک چیخ کر کہا کہ فرزانہ جاؤ جا کر کپڑے تبدیل کرو اور منع دھو میں تمہیں آئندہ اچھے کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور پوچھا کہ کیوں، میں تو ایک دن کی دلہن ہوں، پھر میں اچھے کپڑے کیوں نہیں پہن سکتی، اور یہ سب میرے لیے ہی تو ہیں۔ میری بات پر وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی کرو، تمہیں زیادہ سجنے سنورنے اور تیار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم بھی میری پچھلی بیویوں کی طرح ہی بد کردار ہو۔ وہ لوگ بھی اسی طرح صبح اٹھتے ہی تیار ہوتی تھی، اسی لیے میں نے انہیں طلاق دے دی۔ آپ نے شوہر کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی، کیا سجنے سنورنے پر بھی کسی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ اور پھر میں تو اپنے لیے ہی تیار ہوئی ہوں، اب کو کیا اعتراض ہے؟ واجد غصے میں کہنے لگا، تم تو بد زبان بھی ہو، اگر اب مجھ سے زبان چلائی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ میں نے غصے میں اس بڈھے کو دیکھا جس کو اپنے جسم پر قابو نہیں تھا، وہ میری زبان کھینچنے کی بات کر رہا تھا، لیکن اس کی طلاق کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی
اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سادہ سا لباس پہن لیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا اپنا سر پیٹ لوں۔ عامر بڈھے سے شادی ہو کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، اور پھر 2 ہی دن میں مجھے پتہ چل گیا کہ اس بڈھے کی 2 طلاقیں کیوں ہوئی تھی۔ اسے میرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر بات پر اعتراض تھا۔ میں اگر اس کے پوتوں سے بھی کوئی بات کرتی تو وہ مجھے شکی نظر سے دیکھتا۔ میں عجیب سے حلیے میں پھرتی، وہی پرانے کپڑے، بکھرے بال نہ، زیور نہ میک اپ۔ گھر میں اگر اس کے پوتے یا بیٹے موجود ہوتے تو مجھے کمرے سے نکلنے کی بھی اجازت نہ ہوتی۔ آہستہ آہستہ میرا اس ماحول میں دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے تو کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک بات بہت ہی عجیب تھی کہ میں دن بدن موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ نہ ہی میں اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش تھی، نہ ہی میں نے کوئی ایسی چیزیں کھانا شروع کی تھیں جو الگ ہوں، لیکن پھر بھی میری صحت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بس یہاں اکر ایک دودھ کا گلاس تھا جو میں نے پابندی سے پینا شروع کیا تھا، وہ بھی میرے شوہر کی زبردستی پر۔ شادی کو 2 مہینے گزرے تو میری حالت فٹبال جیسی ہو گئی، نہ کھڑا ہوا جاتا، نہ چلا پھرا جاتا، اور میرا شوہر مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا کہتا، مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی۔ میں جب بھی اپنے موٹاپے کو لے کر اوما یا واجد سے کوئی بات کرتی تو وہ دونوں ہی اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دیتے، لیکن میرے لیے یہ موٹاپا مصیبت بنتا جا رہا تھا، اور اسی لیے میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر کی بات سن کر اور سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے دودھ میں ایک ایسی دوا ڈال کر دی جا رہی ہے جس سے نہ صرف میرا جسم دن بدن پھیل رہا ہے، بلکہ میں ماں بننے کی صلاحیت بھی کھوتی جا رہی ہوں۔ مجھے ڈاکٹر کی بات پر یقین ہی نہیں رہا تھا کہ کیا واجد میرے ساتھ ایسا کر سکتا تھا کہ وہ مجھ سے ماں بننے کی صلاحیت چھیننا چاہتا تھا، جبکہ وہ خود بھی عمر کے جس حصے میں تھا شاید اس کا باپ بننا ممکن ہی نہیں تھا، تو پھر وہ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں اٹھانا چاہتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ انہی دواؤں کا نتیجہ تھا کہ میں دن بدن موٹی ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اکثر زیادہ عمر کے مرد جو محض دل لگی کے لیے شادی کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں نے غصے میں اما سے کہا کہ دیکھ لو اما، جس دولت کی خاطر تم نے مجھے بنا دیکھے بنا سوچے اس بڈھے کے ساتھ رخصت کر دیا، وہ تو مجھ سے میرا بنیادی حق بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ نہ ہی مجھے اچھا پہننے دیتا ہے، نہ ہی گھومنے پھرنے دیتا ہے۔ میں اتنی پابندیوں میں زندگی گزار رہی ہوں، اور اب تو ماں بھی نہیں بن سکتی۔